السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ شیخ، سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ ماتریدیہ والاشریہ جو ہے یہ کب سٹارٹ ہوا تھا؟ اس سے پہلے جو عقائد تھے وہ کیا تھے لوگوں کے؟ عقیدہ امام ابو منصور ماتریدی سے پہلے والے جو لوگ اوپر کے جو لوگ ہیں، اور یہ منصور بن حلاج کس زمانے میں پیدا ہوا تھا جس نے عقیدہ وحدت الوجود نکالا؟ اور اس وقت کے جو لوگ تھے، علماء جو تھے، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ اور اس کو پھانسی دی گئی جو اس وقت قاضی القضا کون تھا، اور وہ زمانہ کون سا تھا، خلیفہ کون سا تھا؟ تو جو اس وقت کے جو یہ امام تھے، قاضی ابو یوسف ہوں یا امام محمد ہوں، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ کیا ان کا عقیدہ وہ والا تھا جو فقہ اکبر میں یا عقیدہ شرح طحاویہ میں بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ امام ابو حنیفہ والا تھا، کہ یا ان کا عقیدہ بھی کوئی اور تھا؟ یا وہ لوگ بھی جو ہے عقائد میں کسی اور کو اپنا امام مانتے تھے، جس طرح کہ آج کل کے دیوبند والے جو ہیں، ان سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی آپ عقائد میں حنفی کیوں نہیں ہیں، تو وہ آگے سے اور جواب دے ڈالتے ہیں جی ہر فن کا ایک امام ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ عقیدے میں ماہر نہیں تھے، عقیدے میں ماہر ابو منصور ماتریدی تھا، اس لیے ہم عقائد میں ماتریدیہ ہیں۔ ذرا اس پہ تھوڑی سی تفصیل سے روشنی ڈالیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ جو آپ کا سوال ہے یہ تو بڑا ہی زبردست ہے، یہ تو دین کے یعنی بنیادی مسئلے میں۔ اچھا، تو اس میں یہ ہے نا کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو قریب کے لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو قریب کے لوگ ہیں۔ تو یہ پہلا یعنی زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر جو ہے اس میں صحابہ بھی ہیں، دوسرا زمانہ جو ہے قریب والا تابعین کا، اور اس کے بعد تیسرا زمانہ تبع تابعین کا۔ صحیح ابن حبان میں ایک روایت میں چوتھی دفعہ بھی آیا ذکر۔ تو یہ بہرحال تیسری صدی ہجری تک یہ جو زمانہ ہے یہ خیر القرون کا زمانہ ہے، اسلام کا سب سے بہترین زمانہ ہے۔ تو جن تین آدمیوں کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے نا، ماتریدی، اشعری اور حلاج، یہ تینوں آدمی یہ اس خیر القرون کے بعد گزرے، تیسری صدی ہجری کے بعد چوتھی صدی ہجری میں گزرے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یعنی لوگ جو ہیں وہ خلاصہ یہ کہ گمراہیاں پھیل جائیں گی، شر پھیل جائے گا، فتنے آ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ حسین بن منصور الحلاج جو ہے یہ چوتھی صدی کے شروع میں گزرا ہے، یہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتا تھا، یہ حلولی تھا، اور یہ عباسیوں کا دور ہے۔ جس دور میں یہ تھا نا، یہ اس طرح کے عباسی جو خلفاء ہیں نا، ان میں سے کسی خلیفہ کا دور ہے، اس کے دور میں یہ حسین بن منصور الحلاج گزرے۔ اور اس زمانے میں حنفی فقہا جو تھے، جو امام حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد جو تھے نا، وہ موجود تھے، اور وہ جو ہیں مختلف جگہ قاضی بنے ہوئے تھے۔ تو یہ شخص کہتا تھا کہ میں حق ہوں، یعنی میں رب ہوں، اپنے آپ کو لوگوں کا رب کہتا تھا۔ تو اس وجہ سے اسے قتل کیا گیا، اسے مار دیا گیا۔ تو اس زمانے میں جتنے علماء تھے نا، چاہے اہل حدیث تھے یا دوسرے علماء تھے، سب کے سب اس کے قتل پر متفق تھے، اور صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ حسین بن منصور الحلاج نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ لوگ مار رہے ہیں، یہ مجھے مار دیں گے، اس کے بعد میں دوبارہ آؤں گا، پتہ نہیں 1 مہینے میں یا کتنے عرصے میں، اور اگر میں دوبارہ نہ ہوں تو میں کذاب ہوں۔ دوبارہ کس نے آنا تھا مرنے کے بعد؟ تو یہ اپنی یعنی اعتراف سے یہ کذاب بھی ثابت ہوا۔ تو اس کے یہ ایک یعنی تصوف کی لین کا یہ پہلا آدمی ہے جس نے وحدت الوجود کا عقیدہ جو ہے وہ
یہ اختیار کیا اور اس عقیدے کو لوگوں میں پھیلایا۔ بعد میں ابن عربی جو گزرا ہے نا 6 صدی ہجری میں، اس نے حسین بن منصور الحلاج کے عقیدے کو لیا اور اسے جو ہے وہ لوگوں میں پھیلایا۔ اور حسین بن منصور کے بارے میں بعد میں 8ویں صدی ہجری کے بعد جو صوفی آئے نا، گمراہ قسم کے لوگ، وہ اسے اچھا کہنے لگے، اس کی تعریف کرنے لگے، بلکہ ہمارے اس دور میں کچھ لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اس کے دفاع میں۔ اچھا جی، جو 4 صدی ہجری تھی، اس صدی میں ابو الحسن اشعری نام کے ایک آدمی تھے۔ ان کا اصل نام تو اور ہے، لیکن اس کنیت اور لقب سے مشہور ہوئی ہے۔ تو یہ پہلے معتزلی گمراہ تھے، منکر حدیث تھے، پھر یہ توبہ کر کے سنی ہوئے اور معتزلہ پر رد شروع کیا، اور ان کی بڑی خدمات ہے۔ اس کے بعد آخری عمر میں جب ان کی آخری وقت آیا تو اس دور میں ان کا عقیدہ بالکل صحیح ہو گیا، صحیح اہل سنت کے عقیدے پر آ گئے اور محدثین کے عقیدے پر آ گئے۔ امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے لوگوں کو جو دین کی بنیادی باتیں بتائی تھی اس عقیدے پر آ گئے، اور انہوں نے پھر کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے کتاب الابانہ جو ہے وہ مشہور ہے، چھپی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اس کے انگریزی میں بھی ترجمے ہوں، بہرحال یہ بہت مشہور کتاب ہے۔ تو اب جو کہتے ہیں نا یعنی حنفی یا شافی کہ ہم ابو الحسن اشعری کے مذہب پر ہیں، وہ اصل میں ابو الحسن اشعری کے مذہب پر نہیں ہے، اس لیے کہ ابو الحسن اشعری کی زندگی کے 3 دور ہیں، ایک معتزلی دور، ایک نیم سنی دور، اور ایک جو ہے وہ صحیح سنی دور۔ تو صحیح سنی دور کو تو وہ لیتے نہیں، اور جو نیم دور ہے جس میں اس کے اندر بہت سی غلطیاں باقی تھیں، اس کو لے کر یہ عقیدے جو ہے انہوں نے بنا لیے۔ تو یہ لوگ اصل میں ابو الحسن اشعری کے پیروکار بھی ہیں۔ حسن اشعری کے بعد ابو منصور ماتریدی نام کا ایک آدمی گزرا۔ یہ ایسا شخص ہے جس کے بارے میں ہماری اسماء و رجال کی کتابیں جو خاموش ہیں، مجہول قسم کا آدمی ہے، اس کے نہ حافظ ذہبی نے کوئی ذکر کیا ہے، نہ دوسرے بڑے بڑے جو اسماء و رجال کے علماء تھے جو اس کے بعد آئے ہیں، کسی نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا، یعنی ان کے نزدیک کسی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ لم یکن شیء مذکورہ تھا۔ تو یہ ابو منصور جو ہے اس نے اپنی طرف سے عقیدے بنائے بہت سے، قرآن کریم کی جو ہے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے ان کی تعویل کے ذریعے انکار کیا۔ اسی طرح اس نے یعنی قرآن کریم کو اللہ کا کلام جو ہے وہ تسلیم کرنے سے انکار کیا اور بہت سی گمراہیاں پھیلائی۔ تو ظاہر ہے کہ جو بدعتی ہوتے ہیں نا گمراہ، ان کو گمراہ و بدعتوں کی باتیں اچھی لگتی ہیں، جو صحیح العقیدہ ہوتے ہیں ان کو صحیح العقیدہ لوگوں کی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ تو اکثریت جو کہ بدعت کی تھی تو انہوں نے ابو منصور ماتریدی کے مذہب کو اختیار کر لیا، اور یہ مذہب جو ہے پھیل گیا پوری عالم حنفیت میں پھیل، اور یہ وہ مذہب ہے جو نہ امام ابو حنیفہ سے ثابت ہے، نہ قاضی ابو یوسف سے ثابت ہے، نہ محمد بن حسن بن فرقد شیبانی سے ثابت ہے، اور نہ طحاوی سے ثابت ہے۔ یعنی جو امام حنیفہ کے شاگرد تھے یا شاگردوں کے شاگرد تھے، اس دور میں کسی سے بھی یہ غلط عقیدے جو ہیں کتاب و سنت کے خلاف، مثلا ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے اس وقت جو مسلمانوں کے پاس موجود ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا کلام جو ہے وہ نفسی ہوتا ہے اور یہ کلام لفظی ہے اور لفظی جو ہے مخلوق ہے وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس کا یہ انکار کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں۔ تو یہ جو مجہول قسم کا آدمی تھا ماتریدی، اس کے غلط عقائد تھے، اس کی کتاب و توحید جو ہے اس میں بھی غلط عقائد ہیں، تعویلات و اہل سنہ اس کی کتاب ہے اس میں بھی غلط عقائد ہیں۔ تو یہ ان لوگوں نے لے لی ہیں، اور جو کہ صحیح ہمارے سلف صالحین تھے، صحابہ تابعین تبع تابعین، ان کے عقائد کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا، اور پھر بھی یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہم حنفی ہیں، اور اس باب میں انہوں نے اپنے جو مزعوم امام تھے امام حنیفہ انہیں بھی چھوڑ دیا۔ تو یہ چونکہ یہ آپ کا سوال جو ہے یہ بہت تفصیل طلب ہے، اور اب باقی بھائیوں کے بھی ہاتھ کھڑے ہیں تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ ابو منصور ماتریدی کا بہترین رد جو ہے وہ اس کے لیے آپ دیکھیں کتاب الماتریدیہ، ڈاکٹر شمس الدین افغانی رحمہ اللہ، انہوں نے 3 جلدوں میں ایک زبردست کتاب لکھی ہے، اس میں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔
پوری تفصیل موجود ہے. تو میں اسی کے ساتھ یہ اب مائک چھوڑ رہا ہوں تاکہ اگلے بھائی جو ہے وہ سوال کر سکیں. نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ. میں نے اپنے گزرے والے بھائی سے ٹائم لیا تھوڑا سا, اسی کے حوالے سے سوال ہے کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ بر صغیر پاک و ہند میں یہ عقیدہ ماتریدیہ کا آغاز کب ہوا تھا, اور وہ کون شخص تھا جس نے ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں اس کی ابتدا کی کہ ہم عقائد میں ماتریدی ہیں. تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں اس سوال کا جو جواب ہے مجھے معلوم نہیں ہے, کیونکہ بر صغیر میں حنفی کب آئے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ ہم سوال کرتے ہیں نا حنفیوں سے یا دیوبندیوں بریلیوں سے, ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ سب سے پہلا کون حنفی تھا جو کہ ہندوستان میں آیا تھا, تو اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے. آج تک کسی طرف سے کوئی جواب بھی نہیں ملا. تو پتہ نہیں یہ کب آئے ہیں, 300 سال پہلے آئے ہیں, 400 سال پہلے آئے ہیں, کب آئے. اور ان کے آنے سے پہلے بر صغیر میں اہل حدیث تھے. 4 صدی ہجری میں شیخ المقدسی نے بشاری المقدسی انہوں نے بتایا کہ میں سندھ میں آیا ہوں اور وہاں جو لوگ ہیں وہ اصحاب الحدیث ہیں, اور یعنی اہل حدیث ہیں. تو خیر محمد بن قاسم بھی اہل حدیث تھے. تو وہ دور تو گزر گیا صحیح اہل سنت کا. بعد میں پتہ نہیں کس دور میں یہ مغلوں کی شکل میں آئے ہیں, یہ بابر کی شکل میں آئے ہیں, جو بھی بہرحال حنفی آئے ہیں ان میں سے کسی نے ماتریدی جو ہے وہ عقیدہ یہاں پھیلایا ہے, کیونکہ حنفی اپنے آپ کو ابو منصور ماتریدی کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو یہ ویسے مجھے پتہ نہیں, یہ تو سوال کرنا چاہیے دیوبندیوں بریلیوں یا حنفیوں سے کہ بتاؤ کہ تمہارا پہلا جو کون آدمی تھا جو ہندوستان میں آیا تھا, اور دوسرا یہ کہ ماتریدی کا عقیدہ اپنانے والا کون سا آدمی تھا. تو یہ مائک میں چھوڑ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. اچھا شیخ, میرا سوال یہ ہے کہ کسی کا سوال ہے یہ کہ کیا خواتین کا پاؤں جو ہے اس کو بھی کور کرنا جو ہے, ڈھانپنا جو ہے وہ فرض ہے, چاہے وہ نماز میں ہوں یا چاہے نماز سے باہر ہوں. اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہاں, ان کو جو ہے نا پاؤں جو ہے نا چھپانا یہ ان پر فرض ہے, کیونکہ الا ما ظاہر منہا میں یہ پاؤں شامل نہیں ہے. تو عورتوں کے لیے عورت جو ہے وہ ساری جو ہے اس کو پردہ کرنا پڑے گا, سوائے اس سے کہ جس کے بارے میں دلیل آ جائے. تو پاؤں کے بارے میں کوئی دلیل شریعت میں نہیں ہے کہ پاؤں ننگا کر سکتی ہے, اس لیے عورت جو ہے نا وہ پاؤں بھی چھپائے. یہ مائک میں چھوڑ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وہ امام شافعی پر میں نے غالباً شیخ صفی الرحمان مبارک پوری کے ایک لیکچر میں سنا تھا, لیکن میں انشاءاللہ یہ کروں گا, کنفرم کروں گا دوبارہ. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ میری ایک دیوبندی دوست سے بات ہوئی تھی استخارے کے متعلق. تو وہ کہہ رہا تھا اس میں خواب آتا ہے, تو میں نے اسے کہا یہ ثابت نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے میں اپنے عالم سے پوچھ کر بتاؤں گا. اس کے بعد اس نے پوچھا تو اس نے کہا اس کی دلیل تو نہیں ہے, لیکن یہ اس واقعے سے وہ حجت پکڑتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا وہ صلح کرنے کے لیے, تو اس لیے یہ کہتے ہیں. اس لیے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا صلح حدیبیہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا, اس طرح کا کوئی واقعہ ملتا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خواب تو کوئی آیا تھا لیکن استخارے کی وجہ سے نہیں آیا تھا, وہ تو علیحدہ ہے مسئلہ ہے نا, یعنی استخارے کا مسئلہ علیحدہ ہے. خواب تو آدمی کو آ سکتے ہیں. تو آپ نے وہ خواب میں غالباً وہ دیکھا تھا کہ یعنی مسلمانوں کو فتح مل گئی ہے, تو فتح جو ہے وہ پھر صلح حدیبیہ میں فوراً فتح تو نہیں, پھر بعد میں ہو گئی نا. تو یہ یعنی یہ صلح حدیبیہ فتح کا پیش خیمہ تھی, یعنی فتح کا باعث تھی. تو بہرحال استخارے کی وجہ سے کوئی خواب نہیں آیا تھا. انہیں کہیں کہ وہ ہمیں بتائیں استخارہ کرنے کے بعد اگر خواب کو ہمیں بتائیں, ایسی کوئی بات تو ہے نہیں. انہیں کہیں کہ یہ جب تمہارے اماموں سے بھی ثابت نہیں ہے, امام حنیفہ قاضی ابو یوسف وغیرہ سے بھی ثابت نہیں ہے, تو کدھر سے تم نے یہ مسئلہ نکال لیا. مائک میں چھوڑ رہا ہوں. جزاک اللہ خیر شیخ. یہ انشاءاللہ اسٹریٹ پاتھ بھائی کا کوشچن ہے کہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 29 میں لکھا ہے کہ تو جب میں نے اس سے پورا بنا چکا اور اس میں اپنی روح پھونکی
پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا. اس آیت میں اللہ عز و جل کے کہنے کہ اپنی روح پھونکنے سے کیا مراد ہے؟ یہ اپنی روح والی بات عقیدہ وحدت الوجود کے کنسیپٹ کو سپورٹ نہیں کرتی کیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ اپنی روح سے مراد اپنی پیدا کردہ روح ہے. جس طرح قرآن کریم میں آیا نا ناقۃ اللہ، ناقۃ اللہ و سقیا جو ہے نا، ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی، تو وہ اللہ کی پیدا کردہ اونٹنی تھی نا. اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں کہ روح منو، کہ اللہ کی طرف سے وہ روح ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، اللہ کی روح، تو اللہ کی پیدا کردہ روح ہے نا وہ، اللہ نے انہیں پیدا فرمایا. اب آدم علیہ السلام بھی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت سے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو اپنی پیدا روح اس میں پھونکی، اور یہ بہت بڑا جو ہے اللہ کا فضل و کرم ہے. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فنفخت فیہ من روحی. یہاں پر نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو، وہ ہے جو خالق اور مخلوق کی نسبت ہے. روح مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح کو پیدا فرمایا جس طرح کہ اللہ نے اونٹنی کو پیدا فرمایا تھا. ناقۃ اللہ اور روحی دونوں کا ایک ہی معنی ہے، یعنی دونوں کی مراد ایک ہی ہے کہ یہ اللہ کی پیدا کردہ ہے. تو اس سے وحدت الوجود وہ ثابت نہیں ہوتا، حلول کا عقیدہ ثابت ہوتا. اور ملا علی قاری حنفی جو ہے اس نے تو ایک زبردست کتاب لکھی ہے وحدت الوجود کے رد میں، اور اسے کفر اور گمراہی جو ہے اس نے قرار دیا ہے. تو مائک میں چھوڑ رہا ہوں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا شیخ، کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ دیوبندی بریلوی کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو ہم نے اسے کہا کہ آپ کے جو اعلیٰ حضرت صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب ملفوظات میں یہ بات لکھی ہے کہ موسیٰ سہاگ جو تھا وہ اپنے آپ کو اللہ کی بیوی کہتا تھا، اور یہ کہتی ہیں کہ وہ ایک مجذوب تھا اور وہ اللہ تھا. تو اس شخص نے آگے سے جواب یہ دیا کہ آپ لوگ تو احمق ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اولیاء میں جو ہے یہ ایک بہت بلند درجہ ہوتا ہے مجازیب کا، مجذوب کا. تو جی اس میں جو ہے وہ آدمی ببرہ ہو جاتا ہے شریعت سے، چاہے وہ کچھ بھی کرے اس پہ نہ نماز فرض ہوتی ہے، اور جو کچھ بھی بن سکتا ہے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، وہ بہت بڑا کو بلند رتبہ ہے. تو اس قسم کا کانسیپٹ جو مجازیب کا یا یہ اولیاء کے جو رتبہ وغیرہ، یہ کتب ابدال کے اغواس کے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ کیا یہ کفریہ شرکیہ اور شیاطینی اوہام یا خیالات ہیں، یا کچھ اسلام میں کوئی ان کا کوئی ملتا ہے، کوئی تھوڑا بہت کوئی ان کے بارے میں کسی نے کوئی کلام کیا ہے سلف صالحین نے؟ مائک آپ کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس بریلوی نے جو باتیں کی اس میں جھوٹ ہے، لیکن ایک بات تو اس نے صحیح کہی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے. بالکل ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں مجازیب کے بارے، مجذوبوں کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا کوئی ثبوت نہیں قرآن میں، حدیث میں، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، اماموں سے، محدثین سے، کسی سے کوئی ثبوت نہیں. کسی کتاب میں کسی مستند امام سے مجذوب کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کوئی آدمی مجذوب ہوتا ہے اور پھر اس سے شریعت کی جو ہیں وہ حدیں مرفوع ہو جاتی ہیں، مرفوع القلم ہو جاتا ہے، پھر وہ جو مرضی کرے، اپنے آپ کو وہ خدا کہے، اپنے آپ کو کیا، پھر وہ خیر ہے اس کے لیے. ایسی بات ہمیں کچھ بھی نہیں ملی. بلکہ ہمارے جو علماء تھے وہ تو اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مجذوب سمجھتا تھا، اپنے آپ کو کوئی خدا سمجھتا تھا، تو اس پر فتویٰ لگاتے تھے کفر کا. جس طرح حسین بن منصور الحلاج، یہ ان کے مجذوبوں میں سے ایک مجذوب ہے جو اپنے آپ کو کہتا انا الحق، وہ کہتا تھا میں ہی حق ہوں، میں ہی الحق ہوں. تو انہوں نے پھر علماء کرام نے اس پر فتویٰ لگایا، اسے کافر قرار دیا اور اسے پھر سولی دے دی، اسے قتل کیا گیا. اس کی جنازہ نہیں پڑھی گئی، اسے جو ہے نا بالکل ختم نیست نابود کیا گیا. تو اب یعنی شریعت اسلامیہ میں تو مجذوبوں کی کوئی بھی نہیں ہے. یہ صوفیوں کی اصطلاحات ہیں، کبھی کسی کو کتب کہتے ہیں، کسی کو مجذوب کہتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں اور کیا کہتے ہیں، اوتاد کہتے ہیں. یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں، شریعت اسلامیہ میں کوئی اصل نہیں ہے. آپ انہیں کہیں کہ بھائی دلیلیں کیا ہیں؟ بریلوی دیوبندی بھی مانتے ہیں کہ دلیل قرآن ہے. تو ہم کہتے ہیں قرآن میں تو یہ مجذوبوں کا، تمہارے قطبوں کا، تمہارے اوتاد کا، تمہارے یہ جتنے بھی سفیانہ نانگے ہیں، نانگے شاہ، ان کا کوئی ثبوت نہیں. دوسری دلیل یہ کہتے ہیں حدیث ہے، تو حدیث میں بھی کوئی ثبوت نہیں.
تیسری دلیل یہ اجماع مانتے ہیں، تو امت کا کوئی اجماع نہیں ہوا ان پر۔ چوتھی دلیل یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا اجتہاد، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں امام حنیفہ سے ثابت کر دو، انہوں نے کوئی ایسی بات فرمائی ہو، کوئی مجذوب قرار دیا ہو، یا ان کے شاگردوں سے یا کدھر سے بھی کوئی، تو اپنی طرف سے کیوں جو ہے وہ دین میں تم اضافہ کر رہے ہو۔ اصل میں یہ بریلی لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بھائی یعنی بدعت جو ہے نا وہ بدعت، اس کا دفاع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، اچھی بدعت بھی ہوتی ہے، بلکہ وہ مفتی احمد یار نعیمی نے لکھا ہے کہ کوئی صحابی حنفی نہیں تھا اور کوئی تابعی حنفی نہیں تھا، یہ حنفی مالکی شافی وغیرہ یہ سارے نام بدعت ہیں، کوئی بھی نقشبندی نہیں تھا، کوئی چشتی نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے کلمے میں بھی بدعت شامل ہے، تو یہ اب وہ ہمیں بدعتی بنانا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں بدعتی بنیں گے، ہم تو سنت پر ہی عمل کریں گے۔ آپ جس راستے پر روانہ ہیں آپ روانہ رہیں، آخر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، پہنچنا ہے اور وہاں جواب دینا۔ تو یہ جتنی بھی اصطلاحات ہیں یہ سفیانہ یہ ان لوگوں نے بعد میں بنائی ہیں، بعد میں گاڑ لی ہیں جی، ان کی شریعت اسلامیہ میں کوئی اصل نہیں ہے، تو واقعی ہم انہیں نہیں جانتے، اور جب ہم انہیں نہیں جانتے تو انہیں تسلیم بھی نہیں کرتے۔ غلط بات کو ظاہر ہے کوئی آدمی بھی تسلیم نہیں کرتا۔ تو میں مائک چھوڑ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجدد الف ثانی کیا مطلب ہے اور یہ کون ہوتا ہے؟ السلام علیکم۔ مجدد کہتے ہیں جو کہ دین کا جو ہے نا اس کی تجدید کرے، یعنی دین اسلام کی جو دعوت ہے قرآن و حدیث کی وہ دنیا میں پھیلائے۔ تو ایک حدیث میں آیا ہے سنن نبی داؤد کی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ہر صدی کے سرے پر دین کی تجدید فرمائیں گے۔ تو اب یہ حدیث تو صحیح ہے، لیکن اب وہ آدمی جو اللہ پیدا کرے گا وہ کون ہے یہ پتہ نہیں کسی کو، پہلی صدی میں کون سے تھے، دوسری میں کون سے تھے۔ تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے نا اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کو مجدد بنا دیتا ہے، یعنی جس کو جو پسند آ گیا وہ کہے گا میرا وہی مجدد ہے۔ جو کہتا ہے امام حنیفہ کا مقلد وہ کہے گا امام حنیفہ مجدد تھے، جو شافعی ہوگا وہ کہے گا امام شافعی مجدد تھے جی، وغیرہ وغیرہ۔ تو خیر پھر صوفیوں نے ایک اور اصطلاح بنا دی، انہوں نے کہا کہ 1000 سال گزر گئے، اب دوسرا 1000 سال شروع ہو گیا۔ پہلا 1000 سال جو تھا نا الف، اب الف ثانی شروع ہو گیا، دوسرا 1000 سال۔ اب دوسرا 1000 سال جب شروع ہوا یعنی 10ویں صدی ہجری کے بعد 11ویں صدی ہجری، تو اس میں بھی کوئی مجدد ہونا چاہیے۔ حالانکہ حدیث میں ایک آدمی کا ذکر نہیں ہے، میں یجدد اللہ، اس سے جماعت بھی مراد ہو سکتی ہے، ایک بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر انہوں نے کیا کیا، وہ کہتے ہیں شیخ احمد سرہندی نام کا جو ایک صوفی تھا ہندوستان میں، جسے جہانگیر نے اس کے مکاتیب کی وجہ سے، اس کے خطوں کی وجہ سے قلعہ گوالیار میں بند کیا تھا، گرفتار کیا تھا، مجدد الثانی ہے۔ بس یہ پروپیگنڈا صوفی نے شروع کر دیا، اور پھر ہوا کیا، اب چاروں طرف سے بس یہی نعرے ہونے لگے مجدد الثانی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ حدیث صحیح ہے لیکن مجدد کون ہے اس کا کوئی پتہ نہیں کسی کو۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی قرآن اور حدیث کا راستہ ہی سچا ہے، تو جو آدمی اگر کوئی بڑا عالم ہے اور یا عالموں کی جماعت ہے نیک لوگوں کی جو قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، اجماع پر عمل کرتے ہیں، سلف صالحین کے منہج کے مطابق عقیدے ان کے صحیح ہیں، صوفی وغیرہ نہیں ہیں، تو وہ لوگ مجدد ہیں، وہ ہر صدی میں بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلی جو 3 صدیاں ہیں اس میں تو بے شمار ہیں، آپ دیکھیں گے تو یعنی صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں۔ بعد میں کام خراب ہوتا گیا جب بدعات پھیلتی گئی، تو یہ جو ہے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو اہل بدعت ہے وہ تو اپنی مرضی سے کسی نہ کسی کو کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ شیخ احمد سرہندی جو ہے، اس سے یہ ثابت ہے کہ اس نے اپنے مکاتیب میں یہ لکھا ہے کہ ہم مقلد ہیں، اور مقلد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ سنت پر عمل کرے، اپنے امام کو چھوڑ کر سنت پر عمل کرے، یہ مقلد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس نے جو ہے وہ جو اشارہ کیا جاتا ہے نا تشہد میں، یا وہ آدمی اتحیات پڑھتا ہے تو اس میں انگلی سے اشارہ کرتا ہے، اس نے اس اشارے کی مخالفت کی، اسے ناجائز قرار دیا، اور جو ہے اور اس پر وہ بڑا ڈٹ گیا۔ اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نازل ہوں گے تو حنفی مذہب پر عمل کریں گے۔
تو اس قسم کی باتیں کہنے والا آدمی جو ہے وہ کس طرح مجدد ہو سکتا ہے؟ مجدد اگر کوئی تو وہی ہوگا جو قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے، جو کتاب و سنت کا پیروکار ہے۔ تو میں یہ چھوڑ رہا ہوں جی اب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ، آپ نے بڑے واضح جواب دے رہے ہیں۔ اچھا شیخ، ایک سوال یہ ہے کہ بہت سارے ساتھیوں کا یہ سوال ہے کہ کیا کوئی خاتون عالم دین جو ہے وہ جس طرح ہم آپ سے مائک پہ سوال پوچھ رہے ہیں مختلف، یا وہ اس طرح جو ہے وہ مرد اور خواتین کو جو ہے عام زندگی میں بھی اکٹھے بیٹھ کے کیا وہ اس سے درس سن سکتے ہیں یا اس سے سوال جواب کر سکتے ہیں جس طرح کہ ابھی ہم آپ سے کر رہے ہیں، یا کوئی خاتون عالمہ جو ہے وہ اس طرح درس دے اور اس سے کوئی مرد اسی طرح مائک پہ آ کے اس طرح سوال جواب کر سکتے ہیں؟ کیا اسلام میں اس کی کوئی اجازت ہے؟ مائک آپ کے لیے فری ہے شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ امہات المومنین جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، انہوں نے حدیثیں اور دین کی باتیں بیان کی ہیں، اور ان سے تابعین نے، ان کے شاگردوں نے وہ باتیں جو ہیں وہ سنی ہیں اور آگے بیان کی ہیں۔ یہ بہت سی یعنی حدیث موجود ہیں۔ آپ اگر صحیح بخاری صحیح مسلم کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک جماعت نے تابعین کی جو ہے روایتیں بیان کی ہیں، جن میں مسروق بھی ہیں، دوسرے بھی جو غیر تھے۔ تو اسی طرح بعد میں یعنی تابعین کے دور میں بھی ایسی خواتین جنہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں اور ان سے مردوں نے بھی سنی ہیں اور عورتوں نے بھی سنی ہیں۔ اور اسی طرح بعد میں بھی، بلکہ حافظ ابن حجر کے دور میں بھی کریمہ نام کی ایک عورت تھی جو کہ صحیح بخاری پڑھاتی تھی، اور کریمہ کا جو نسخہ ہے صحیح بخاری کا بڑا مستند نسخہ ہے اس وقت دنیا میں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی یعنی عالمہ اگر بوڑھی ہے نا، مثلا 100 سال کی یا 200 سال کی ہے، بہت بوڑھی ہے، کسی قسم کی جو ہے اس کی آواز کے ساتھ انسان کو شیطانی جو ہے خیالات اس ذہن میں نہیں آتے، شہوت والی باتیں نہیں آتی، تو پھر تو مردوں کے لیے بھی اس کی بات سننا جائز ہے۔ بہتر اور افضل یہی بات ہے کہ اگر ایسی کوئی خواتین درس دیتی ہیں تو عورتوں کو دیں، عورتیں جو ہیں وہ ان کا درس سنیں، بعد میں اس کی جب وہ سیٹیاں بن جائیں نا تو بعد میں مرد بھی سن سکتے ہیں، جس طرح کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ جو اسلام آباد میں ہوتی ہیں، وہ بڑے بہترین درس دیتی ہے، اور ان کے ایسے عظیم و شان جو ہیں وہ کتاب و سنت کی دعوت کے دروس ہے کہ اسے اگر یعنی کوئی مرد بھی سن لے تو اس پر بڑا اثر ہوتا ہے، اس کے دل میں کتاب و سنت کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ جائز ہے۔ یہ جو ہمارے یعنی صحابہ کرام سے، صحابیات سے لے کر امہات المومنین سے لے کر یہ جو بات آ رہی ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ قرآن کریم میں بھی اشارہ موجود ہے کہ فلا تخضعن بالقول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی بیوی کو فرمایا کہ تم جو ہے نا وہ میٹھی میٹھی بات نہ کرو، اگر کوئی آدمی آئے نا کوئی چیز مانگے تو اس کے ساتھ میٹھی میٹھی بات نہیں کرنی، بس جواب دے دینا ہے۔ تو جب عورت گھر سے جواب دے سکتی ہے، مثلا آپ نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی عورت موجود ہے، اس کے شوہر نہیں ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ جی شوہر میرے موجود نہیں ہے، آپ کل آئیں، تو یہ جب یہ بات اس نے یعنی نرم لہجے میں نہیں، نہ تو بہت سخت لہجے میں کہ اس کو مارنا چاہتی ہے، اور نہ نرم لہجے میں کہ اس کے دل میں کوئی اور شبہ پیدا ہو جائے، تو عام لہجے میں اس کو جواب دے کے پھر بات ختم کر دی جائے تو یہ جائز ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یعنی بڑی عمر کی عورتیں ہیں اور ان کا درس مرد سن لیتے ہیں اور اس میں یعنی شہوت اور بے حیائی کی کوئی بات خطرہ نہیں ہوتا تو باتوں سے بچنا ہی ضروری ہے۔ مائک چھوڑ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ، اسی حوالے سے ایک اور تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے کہ کیا کسی صحابیہ نے یا بعد میں آنے والی کسی اور خاتون نے کوئی مسند قائم کی تھی کہ کوئی صحابہ کی جماعت یا دوسرے لوگوں کی کوئی جماعت ان کے سامنے بیٹھ کے ان سے درس حدیث سنتی رہی ہوں؟ کیا کوئی اس قسم کی کوئی مثال موجود ہے؟ مائک آپ کے لیے فری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس قسم کی کوئی مثال موجود نہیں ہے، بس اکا دکا جو ان سے پڑھنے کے لیے جاتے تھے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں جب وہ کریمہ یا دوسری جو ہیں
یعنی عالمہ عورتیں، ہو سکتا ہے ان کی مسند درس قائم ہوئی ہو، وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ بی بی بنت عبد الصمد حرفیہ ہرات کی رہنے والی تھی، اس نے وہ حدیثیں بیان کرتی تھی، اس کی ایک کتاب پوری جو ہے چھپی ہوئی موجود ہے اور ہمارے پاس موجود ہے۔ تو بہرحال یہ نہیں واضح طور پر کسی صحابیہ کے بارے میں کہ اس نے حلقہ درس اس طرح لوگوں کو بٹھا کر قائم کیا، یہ مجھے کوئی معلوم نہیں ہے۔ میں بھی چھوڑ رہا ہوں، ابھی جو ہے نا یہ 7 بھی ہو چکے ہیں، تو پھر آپ سے اجازت بھی لوں گا، یہ 2 بھائی جو ہیں یہ سوال کریں، پھر آگے کوئی اور سوال لگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ سوال میرا یہ ہے کہ آج کل میں بھی کچھ دن پہلے آپ سے یہ سوال ہو چکا ہو، بریلوی خیر اللہ سے مدد کی ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا تھا اور ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گیا اور اس نے جا کر کہ یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے، اور اس حدیث میں کوئی رجل ٹائپ کے الفاظ آتے ہیں، آپ کو غالباً پتا ہوگا، اس کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ اس میں سلیمان بن مہران الاعمش راوی ہے جو مدلس ہے اور ان سے روایت بیان کرتے ہیں، اور مدلس راوی کی ان سے روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، تو وہ روایت ثابت ہی نہیں ہے، نہ کوئی قات والی بات ہوئی ہے، نہ کسی نے قبر میں کوئی گیا ہے، نہ سیدنا عمر کی بات ہے، تو وہ بات ہی ثابت نہیں ہے۔ تو یہ میں ابھی چھوڑ رہا ہوں مائک دوسرے بھائی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹریٹ بات بھائی کا کوشچن یہ ہے کہ کیا کسی ایسی حدیث ایگزسٹ کرتی ہے کہ دا ڈیوٹی آف دا اسکالرس ٹو ایڈوائز، کہ علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حکمرانوں کو پرائیویٹ میں جا کے یعنی کہ اکیلے جا کر ان کو نصیحت کریں اگر وہ یعنی کہ کچھ غلط مس لیڈ کر رہے ہوں؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں ایسی حدیث کوئی ہے، لیکن اس کے مجھے الفاظ پورے یاد نہیں، اس میں مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یعنی کسی حاکم پر رد کرنا چاہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اعلانیہ نہیں بلکہ پرائیویٹ جا کر تنہائی میں اس کو وہ کہہ دے کہ یہ بات اس طرح ہے۔ ویسے یہ حدیث بھی صحیح ہے جو مشہور حدیث ہے کہ سب سے افضل جہاد جو ہے وہ کلمہ حق کے ظالم سلطان کے سامنے بیان کرنا، ظالم حکمران جو اس کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا، یہ سب سے افضل جہاد ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ تو یہ مختلف حالتیں ہیں، بہتر اور افضل یہی ہے اہل سنت کے نزدیک کے حکمرانوں پر اعلانیہ تنقید نہ کی جائے بلکہ پرائیویٹ جا کر مسلمان حکمران جو ہیں پرائیویٹ میں ان کی جو ہے ان کو بتا دیے جائے، اور اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ان کے خلاف خروج نہ کیے جائے، پروپیگنڈا نہیں کیے جائے، اس سے امت میں بڑا فساد پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے کتاب و سنت پر ثابت قدم رکھے، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔